وہ سب ابھی کھانا کھا کر ایک مووی دیکھ رہے تھے۔ برہان مسلسل آیت کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دل سے یہ خود ادا ہوا تھا جو مووی کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی، جبکہ اس کو حد سے زیادہ نیند آ رہی تھی۔ جیسے ہی مووی ختم ہوئی، صاحب جلدی سے اٹھے اپنے روم میں جانے کے لیے۔ 1 منٹ، مجھے تم سب کو کچھ کہنا ہے۔ برہان جلدی سے کھڑا ہوا، جبکہ صاحب اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کل صبح ٹھیک 9 بجے تیار رہنا، ہم باہر جائیں گے، مجھے تم سب کو کہیں لے کر جانا ہے۔ برہان آیت کو نظروں کے حصار میں لیے کہہ رہا تھا۔ کیا سچ؟ سمی نے خوشی سے پوچھا۔ ہنکارا بڑا۔ ٹھیک ہے یار، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ نعمان سب جلدی سے اوپر گئے، جبکہ آیت کچن میں گئی۔ برہان بھی جلدی سے گیا۔ آیت جیسے ہی پانی پی کر پیچھے مڑی، برہان کو دیکھ ڈری، جو کچن کے دروازے کے ساتھ آرام سے ٹیک لگائے درمیان میں ایسے کھڑا تھا کہ دایاں پاؤں بائیں کے ساتھ الجھایا ہوا تھا، جبکہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ اس کو حصار میں لیا ہوا تھا۔ آیت نے جیسے ہی اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ آیت کو اس کی نگاہیں جھلسائے دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے جانا چاہتی تھی۔ سنو، جیسے ہی آیت جانے لگی، برہان نے بہت آہستگی سے گویا ہوا، کل تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ برہان غور سے آیت کے چہرے پر بدلتے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سنتے ہی چونک سے گئی۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ آیت نے بے باکی سے پوچھا۔ ویٹ کرو، کل پتہ چل جائے گا، برہان کہتے ہی کچن کے دروازے سے پیچھے ہوا، جس کا مطلب تھا کہ اب جا سکتی ہو۔ اور اس کو اس کی نیند کی فکر بھی تھی۔ آیت سمجھی تو کچھ نہیں، لیکن وہاں سے چلی گئی کہ جو ہوگا صبح سامنے ہوگا۔ سوچنا کیوں؟ جیسے ہی صبح سب ناشتے سے فارغ ہوئے، جلدی سے تیار ہوتے لان میں آئے، جہاں لاتعداد گارڈز کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حیا نے آتے ہی خوشی سے بڑی آواز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، جس کے ساتھ جا رہی ہو وہ کسی کام سے باہر گیا ہے اور میسج کیا تھا گاڑیوں میں سوار رہنا، نعمان نے ٹائم دیکھتے سرسری سا کہا۔ اور کچھ پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں؟ آیت نے الجھ سے دریافت کیا۔ نہیں، میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں بتایا، جانی نے ہور کہتے ہی جلدی سے جوس لینے اندر گئے۔ تب ہی کچھ گاڑیاں فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو دیکھا برہان، عمار، سرحان ایک ساتھ باہر آئے ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ تھے۔ شاپنگ کی ہمارے لیے، حسن نے مذاق کیا، جبکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ بیگ لیڈیز تھے، نہیں گرلز کے لیے۔ برہان نے دو تو کہا، جس نے بلیک شلوار سوٹ پہنا تھا جس میں اس کا گندمی رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ ہمارے لیے ایسا کیا ہے؟ آشی نے چہک سے پوچھا۔ تب بھی ہور بھی آئی۔ شہزادی یہ لو۔ برہان نے بیگ ہور کی طرف کیے تو سب لڑکیوں نے دیکھا تو اس میں عبایا تھے، جبکہ آیت ایمان نے پہلے ہی پہنا ہوا تھا۔ جلدی سے پہن لو، پھر چلے، برہان کہتا جلدی سے اندر کی طرف کیا، جبکہ جانے سے پہلے آیت کو آنکھ ماری۔ جیسے ہی برہان نے یہ کیا، آیت کو جھٹکا لگا۔ وہ تیزی سے سرحان کی طرف گئی جو فون پر بات کر رہا تھا۔ شاہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے ہی فون بند کیا، جلدی سے پوچھا گیا۔ میر حویلی، سرحان نے مسکراتے کہا۔ کیا؟ پر وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ آیت نے ڈرتے استفسار کیا۔ برہان نے بابا سے بات کی تھی کل، اس نے کہا وہ تم سب کو لے جانا چاہتا ہے بس۔ سرحان نے بات چھوڑی۔ بس سلطان انکل نے منع کیوں نہیں کیا؟ آیت رونے جیسا منہ بناتے بولی۔ ہاں کیا ہوا شہزادی، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ سرحان نے خوشی کے عالم میں پوچھا۔ کچھ نہیں کہتی تیزی سے اندر گئی، جبکہ سرحان سامنے ہور کو دیکھنے لگا جو عبایا پہن رہی تھی۔ تو جیسے ہی آیت اندر گئی، برہان سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ آیت کو دیکھ اس کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ پھیلی، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں نہیں مانتی تم نے سلطان انکل کو بلیک میل کیا؟ آیت نے نہ کرتے سر ہلایا۔ ارے میری دل، مطلب آیت میں جیت گیا ہوں، اب تم وہ کرو گی جو میں کہوں گا، برہان کہتا مسکرایا، جس سے گال پر ڈمپل گہرا ہوا۔ مجھے نہیں پتا، میرے سامنے بات کرنی تھی، تم نے سلطان انکل سے ویسے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ آیت مان ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں کیا؟ پہلے چلو پھر بات ہوگی، برہان کہتا جلدی سے باہر گیا تو آیت کو بھی جانا پڑا، جبکہ اس کا دل رونے کو کر رہا تھا۔
सन पूरा भी सब गाड़ियां तेज रफ्तारी से बाकी सड़क से कच्ची सड़क पर डाली ही थी कि सामने से आने वाली गाड़ियां देख सरहान शाह का हल्क तक कड़वा हो गया। ऐसी सूरत हाल देख दोनों तरफ के गार्ड्स अलर्ट हुए। चुपके सरशार शराजी ने गुस्से को जब्त किया, भाई मैं इसको अभी मार दूंगा। जैसे ही जमाल शराजी ने देखा तो उसका खून खोल गया। नहीं छोटे, अभी नहीं अभी साथ में देख फूल तितली भी है, क्या बात। सरशार ने गहरी नज़रों से सब गाड़ियों की तरफ देखा। मर्सिडीज में बैठे हुए बुरहान सहा ने कहर बरसाती निगाहों से सरशार और साथ मौजूद जमाल को देखा और उसके बराबर से गाड़ियों को सन से उड़ा कर ले गए। क्या ये था शाह जिसके साथ झगड़ा हुआ था तुम्हारा? अम्मार ने गौर से सहान बुरहान की तरफ देख पूछा। हम, सरसी सा जवाब दिया गया। गाड़ियां तेजी से चलती मीर हवेली के सामने गई। यहाँ पर भी लातदार कार थे। जल्दी से हवेली का बड़ा गेट खोला गया जिससे से गाड़ियां अंदर दाखिल हुई। हाय, ये तो बहुत बड़ी हवेली है। आशी ने मुंह पर हाथ रखते गाड़ी में सबसे कहा। गाड़ियां जल्दी आगे बड़े से पोर्च में दाखिल हुई और एकदम सब गाड़ियां साथ ही रुकी। तब ही सब जल्दी से बाहर गए। तभी इतनी बड़ी हवेली देख हैरान खुश दोनों थे क्योंकि वो पहली बार ऐसी जगहों पर आए तो जैसे ही गाड़ी से बाहर आए सामने वाली गाड़ी के साथ बुरहान को देखा जो आराम से टेक लगाए आंखों पर ग्लासेस लगाए उसको ही देख रहा था। अभी वो गाड़ी से बाहर आए तो सामने ही सहान आया। यहाँ कुछ भी खराब ना करना। सहान ने आंखें बड़ी करती कहा, जिसका मतलब था यहाँ रात जैसा कुछ ना हो। कहता जल्दी से नुमान की तरफ गया। लो, ये क्या बात है, हुड़ से कहती हाया की तरफ गई जबकि गूगल वो सहान को ही रही थी। बुरहान लंबे लंबे डग पर आयत के पास आया जो हवेली को ऊपर मुंह करती देख रही थी। चलो अंदर नहीं जाना क्या? बुरहान ने आते ही सरगोशी की जिससे आयत ने जल्दी से उसको देखा और सबके साथ हवेली के अंदर दाखिल हुई। वाह वाह, हवेली तो बहुत शानदार है। किसकी है यह हवेली? शहरयार ने देखते सफसार किया। मेरे चाचू की। सहान बुरहान एक साथ ही बोले जिससे सब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। जबकि अली हसन अपनी और सब की पिक एंड वीडियो बना रहे थे। वैसे हवेली वैसी की वैसी आया ने देखते ही बुरहान से कहा जो मुलाजिम को कुछ हदायत दिया था। जबकि लड़कियां सब हवेली के हर तरफ फैल गई। हवेली को देखने के लिए आयत जल्दी से ऊपर गई क्योंकि बहुत कुछ याद था। आयत ने यहाँ पर आयत जल्दी से परेशे वाले कमरे में गई जहाँ वो रुकी थी। तब पर आज भी कमरा वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। वैसे पर्दे वही, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। देख कर तो नहीं लगता कि यहाँ की कोई भी चीज़ बदली हो या ये कि हवेली बंद हो। इसका मतलब ये हवेली कभी बंद ही नहीं की गई थी। आयत खुद से ही सामने लगी थी। कहा, तुमने हवेली कभी नहीं बंद की गई थी। यहाँ अक्सर सुल्तान अंकल आते हैं। बुरहान रूम में आता ही साफ गोई से बोला जबकि आयत आराम से सब चीज़ों को हाथ लगा रही थी। बुरहान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बिल्कुल उसके सामने आया जिससे आयत ने चौंक कर उसको देखा। जैसे पूछो क्या है, तब ही आयत ने शाने उचका। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। बुरहान ने मुस्कुराती नजर से सबसार किया जिससे आयत की आंखें बड़ी हुई। क्या हुआ? हैरानगी हो रही है? बुरहान उसकी काली स्याह बड़ी आंखों को देख प्यार बड़े लहजे से बोला, पता नहीं कोई जिन पास है इसके या कोई जादू है जो इसको दिल की बात पता चल जाती है। क्या सबके दिल की बात जान जाता है या सिर्फ मेरी ही सुन पाता है? आयत उसको घूटी अपने दिल में सोचने लगी। बता दो अगर तुम डर गए हो तो। बुरहान उसकी घूड़ी को ना हाथे में लाते बोले, मैं कभी नहीं डरती मिस्टर शाह। आयत ने बेबाकी से कहा। बोलिए क्या करना है? आयत ने स्पार्ट चेहरे से पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ जन्नत मरी जहाँ बाग में जाना है। बुरहान बहुत आराम से सफसार किया और बेड पर बैठा कि उस बाग में। आयत हैरान हुई। जहाँ और वहाँ हम दोनों ही जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। बुरहान दो टोक हुआ। क्या हुआ, डर लग रहा है तो बता दो। बुरहान जानता था कि आयत कभी भी हार नहीं मानेगी तो बोला, नहीं ठीक है मैं जाऊंगी। आयत ने मजबूत होते कहा, ठीक है आधे घंटे बाद मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार करूंगा, तुम आ जाना याद से। बुरहान कहता जाने के लिए खड़ा। एक मिनट, मैं सबसे क्या कहूँगी? आयत घबराहट से लरसी बोली, वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा मसला है। बुरहान कहता वाक आउट करके जबकि आयत का मुंह खुला ही रह गया। ऐसा क्यों लगता है कि मैं पहले यहाँ आई हूँ? जैसे जैसे हूर पूरी हवेली को देख रही थी उसको पता ही क्या हो रहा था।
ابھی وہ اوپر کے بڑے حال سے گزرتی کمروں کی راہگیری کی طرف گئے تو اس سے ایک کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے اس طرف گئی جہاں پر سہان تھا، اور وہ وہ اپنی اور پڑی کی جہاں پر سرحان تھا وہ اپنی اور پڑی کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ جب کچھ پکس گری تھی اب سرحان ان کو اٹھا رہا تھا۔ جب حور وہاں آئی، سرحان اس کو دیکھ حیران ہوا، جس سے ماتھے پر 3 لائنیں ابری۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ سرحان سپار لہجے میں بولا۔ نظر نہیں آتا حویلی دیکھ رہی ہوں۔ وہ نے بھی اسی انداز میں کہا، تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ سرحان نے دو کہا۔ 1 منٹ۔ جیسے ہی سرحان نے کہا تو دوسری طرف گیا۔ جب حور بولی، تم کو کیا میں جہاں مرضی جاؤں، اگر تم کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ حور بھی غصے میں آئی۔ جیسے ہی سرحان نے یہ سنا تو غصے سے حور کی طرف گیا جو اس کو ہی آنکھیں نکال رہی تھی۔ سرحان نے حور کو پکڑتے دیوار سے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حور غصے سے تپی۔ آواز بند، ورنہ ایسا کچھ کروں گا جو تم نہیں چاہو گی، سمجھی؟ سرحان منہ پر ہاتھ رکھتا دبی آواز میں غرایا، اور ایک بات پھر کبھی مجھے آگے سے جواب نہ دینا ورنہ بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ سرحان ڈانٹتے وہاں سے گیا۔ جیسے سرحان حور کو چھوڑ کر گیا، حور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پاگل لنگور نہ ہو تو؟ حور منہ میں بڑبڑائی آئے، سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے بولے سب کو کہ وہ باہر جانا چاہتی ہے، جبکہ اس کا خود کا بھی دل تھا باغ جانے کا، دیکھنے کا کہ اب کیسا ہے وہ باغ۔ بھائی جیسے ہی آیت نے دیکھا ایان کو آتے ہی جلدی سے آواز دی، کیا ہوا میری پیاری بہن؟ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ ایان آتے ہی آیت کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے پیار سے بولا، بھائی میں مسٹر شاہ امی برہان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے جنت مریجان باغ جا رہی، پلیز کسی کو بتانا نہ۔ آیت نے ڈرتے جلدی سے سب کہا، وہ تو ٹھیک ہے آیت، پر سب کو کیوں نہیں بتانا؟ ایان سمجھا نہیں آیت کا مطلب تو پوچھا، اس لیے بھائی اگر سب کو بتا دو سب بولیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ جانا ہے، تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ ہم ان کو وہاں نہیں لے جا سکتے، کتنا خطرہ ہے وہاں۔ آیت نے یاد کرواتے کہا، وہ کس سنبھل کر جانا اور جلدی آ جانا۔ ایان نے پیار سے کہا تھا۔ ابھی آیت جلدی سے نقاب کرتے حویلی کے پورچ کی طرف گئی جہاں برہان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی آیت گاڑی میں بیٹھی، برہان نے گاڑی چلانا سٹارٹ کی۔ کیا بتایا سب کو؟ برہان نے ہوش ہوتے پوچھا۔ میں نے کہا سونے جا رہی ہوں، آیت نے مذاق اڑاتے گویا ہاں اس کا مطلب تم نے میرے لیے جھوٹ بولا۔ برہان سمجھ گیا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، پھر بھی یہ کہنا فرض سمجھا۔ ہاں کیا مسٹر شاہ، کچھ بھی ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا میرا۔ آیت نے بھی اس کا صاف کرنا اپنا فرض سمجھا۔ آیت میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس نام سے پکارے جس سے پہلے یہاں پکارتی تھی تم۔ برہان نے پیار بڑے لہجے میں کہا، پر مجھے یاد نہیں کہ کس بارے میں بات ہو رہی۔ آیت نے باہر دیکھتے سیسی سے کہا، ٹھیک ہے اب مت بولو، لیکن باغ میں جا کر تو بولنا ہی ہوگا۔ برہان نے ضدی انداز اپنایا۔ جنت مریجان جیسے وہ باغ میں پہنچے، آیت منہ میں بڑبڑائی، جبکہ برہان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ آیت تو جلدی سے گاڑی سے باہر آئی، باغ کے اندر گئے جبکہ سب گارڈ بھی وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ برہان بھی تیزی سے آیت کے پیچھے گیا۔ یہ باغ ایک باغ ہی نہیں، دو چاہنے والوں کی محبت کی منہ بولتی نشانی تھی۔ او میرے اللہ، یہ تو پورا ویسا ہی ہے جیسے ہی آیت اندر گئی۔ پورے باغ میں پھول ہی پھول تھے، نیچے زمین پر ہر طرف گہرا گھاس تھا، ہر طرح کے پھول موجود تھے۔ آیت جلدی سے باغ کے سب سے خوبصورت حصے کی طرف گئی جہاں پر مراد اور جنت نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لگایا تھا۔ آیت پھول کے ساتھ ہوتے ان سب پھولوں کو چھو رہی تھی اور ان کی خوشبو اپنے اندر بڑھ رہی تھی، جبکہ برہان آرام سے درخت کے نیچے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا جو حد سے زیادہ خوش تھی، بالکل اسی کی طرح جیسے وہ خوش ہوا تھا۔ یہاں کر کیسا لگا تمہیں؟ آیت برہان نے بہت پیار سے درخت کے بہت 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 اچھا آیت نے جھومتے گول گول گھومتے بولا، جبکہ برہان آرام سے اس کی ویڈیو بنانے لگا۔ جیسے ہی آیت کو اپنا لگایا پودا یاد آیا تو جلدی سے باقی اس طرف کے جہاں برہان بھی گیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ آیت کس لیے وہاں جا رہی ہے۔ آیت جیسے ہی وہاں گئی حیران ہے کیونکہ وہ پودا اب درخت بن گیا تھا۔ آیت اوپر تک اس کو دیکھنے لگے۔ حیرانگی ہوئی نا؟ مجھے بھی ہوئی تھی، برہان کی باتیں بولا۔ تبھی آیت نے اس کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ میں اس کو 8 سال پہلے کی اپنی غلطی کا احساس ہے؟ آیت سمجھ نہیں پا رہی تھی برہان اتنا اچھا کیوں ہے اس کے ساتھ۔ چلو بس درخت ایسے ہی دیکھتی رہو گی یا وہاں بھی چلو گی؟ برہان کہتا دوسرے درخت کی طرف گیا تو آیت بھی سوچوں کو جھٹکتی اس طرف گئی۔ دیکھو برہان نے آیت کو کہا،
جو سمجھ نہیں سکی کہ برہان کیا سمجھانا چاہ رہا تھا اس کو۔ جیسے اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھا تو آیت نے درخت پر لکھا جہاں نام لکھے تھے یہ۔ جیسے آیت نے دیکھا کہ پپیتے پر وہی نام لکھے ہوئے ہیں تو شعور ہوئی کہ اس کو اچھے سے یاد تھا جب یہ نام لکھے تھے تب انہوں نے اتنے گہرے کر کے نہیں لکھے تھے جتنے گہرے آج نظر آ رہے تھے۔ اب اس کو کیا پتہ کہ جب یہ نام لکھے تھے برہان نے بعد میں ان کو بلیڈ سے گہرا کیا تھا تاکہ یہ کبھی نہ مٹے۔ یہ اتنے گہرے کیسے آئے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسے کیسے، بس جہاں چاہ تو نہ وہاں ایسے ہی ہوتا۔ برہان آیت کی محبت میں بہکے جا رہا تھا۔ آیت اپنی ہی دھیان میں تھی، اس نے کچھ بھی نہیں سنا کہ برہان نے کیا کہا اس کو۔ آیت ان ناموں کو ہاتھ سے چھوڑی تھی۔ درخت مراد جنت کے نام کا تھا، اس درخت پر مراد اور جنت نے اپنے نام لکھے تھے، سب سے بڑھ کر چند مرجان سائیں لکھا ہوا تھا جس کے نیچے آیت اور برہان نے نام لکھے تھے۔ کیا کچھ کیا تھا ہم نے، آیت کھوئے کھوئے کیا کہہ رہی تھی وہ بھول گئی تھی کہ کس کے ساتھ آئی تھی آیت۔ اس سے پہلے آیت کو چھوڑ کے آتی برہان نے پکارا اس کو، جس سے آیت چونکی اس طرف دیکھا شانے اچکائے، کہا چلو یہ نام تو بتاؤ کیا لکھا تھا۔ ہم نے، برہان نے جان بوجھ کر ہم پر زور دیا، پر آیت نے بھی ہر حساب برابر کرنا اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ مجھے نہیں آتا، برہان نے آئیں اچکائے جس کا مطلب تھا اب تم بتاؤ ایک منٹ، اگر تم کو اردو لکھنی پڑھنی نہیں آتی تو تم سیاست میں کیا کرنے آئے ہو؟ آیت حیران ہوئی، دیکھو آیت کسی نے مجھے کہا کہ زندگی ایک انسان یا ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں ضرور ہوتا ہے جسے آپ اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہو، یا وہ انسان آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اس پوری زندگی میں۔ تو بس اسی لیے تم کو بتا دیتا ہوں کہ میں سیاست میں کیوں آیا۔ برہان کہتا رکا، سانس لینے کے لیے پھر سے بولا، تو سنو سیاست میں آنے کا ایک مقصد ہے میرا، میں چاہتا ہوں سیاست میں بھی میرا ایک نام ہو، بالکل اسی طرح جیسے بزنس کی دنیا میں بادشاہ ہوں نا ویسے ہی بات اسی میں بھی ایک نام ہو۔ برہان نے بہت آرام سے بات رکھی اپنی زندگی کے آگے، جس کے بنا اب وہ زندگی گزار نہیں سکتا تھا۔ ایک منٹ، تم بس اس لیے سیاست میں آئے ہو کہ بس اس میں اپنا نام بنانا ہے؟ آیت کو اس پر شبہ ہوا نہیں، کام تو اور بھی ہے لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کو بتاؤں۔ برہان نے مسکراتے استفسار کیا، ہاں تو نام بتاؤ، میں کون سا پوچھ رہی ہوں؟ آیت کو غصہ آیا کہ پہلے بات ہوتی ہے اور جب اس کو انٹرسٹ آیا تو بات بدل دی۔ آیت کہتی جلدی سے زہد کے دوسری طرف کے جہاں پر اپریشیشن دل بنا کر لکھا ہوا تھا۔ آیت نے جلدی سے فون میں کتنی ساری پک لی جبکہ برہان خاموش نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے جیسے زہد پر لکھے ناموں کی آیت پک لے رہی تھی گھوم کر وہاں جہاں پر جنت مرجان سائیں لکھا تھا، ان کے بھی نام تھے جو انہوں نے دل بنا کر لکھے تھے۔ جیسے آیت کی نظر معصوم شاہ پر پڑی تو اپنے اوپر غصہ ہے، کیا ضرورت تھی اس کو معصوم شاہ نام دینے کی؟ آیت دل میں بڑبڑائی جبکہ برہان بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ جیسے آیت کی نظر دوسرے نام پر پڑی تو مسکراہٹ آئی، تبھی برہان قریب آیا اور درخت سے ٹیک لگائی۔ دل بر سائیں، برہان نے بہت آہستہ سے سرگوشی کی جس کو آیت نے سنتے ہی جھٹکا آگے ہوئی۔ تبھی برہان نے برجان سائی کہا، جس کو سنتے ہی آیت نے برہان کی طرف دیکھا اور جلدی سے نگاہوں کو ادھر ادھر کرتی بولی، یہ سب بچپن کی بیوقوفی تھی ہماری، نہ تم معصوم شاہ ہو اور نہ ہی جان۔ آیت کہتے رکی، اچھا اگر یہ بچپن کی بیوقوفی تھی اب کچھ نیا نام دیتے ایک دوسرے کو۔ برہان کہتا اس درخت کی طرف گیا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، جبکہ آیت الجھ سے اس کو دیکھ جو ایک چاقو سے اس پر کچھ لکھ رہا تھا۔ آیت بھی آہستہ آہستہ اس کے طرف گئی تو دیکھ حیران ہوئی، یہ کیا لکھا تم نے؟ آیت حیران ہوئی کہ اس نے اردو کی جگہ ترکی زبان میں کیوں لکھا اور شاک تھی کہ اس کو یہ زبان بھی آتی ہے۔ یہ ترکی میں لکھا، جو میرا دل کیا تم کو نام دینے کا، اب تمہاری باری۔ برہان کہتے ہی چاقو اس کی طرف بڑھایا، اچھا چلاک بنتی ہو، رکو ابھی بتاتی ہوں۔ آیت چاقو لیتے سوچنے لگی، پر تو زبان نہیں آتی ہوگی اس کو۔ آیت دل میں سوچنے لگی، جیسے ہی لکھنے لگی تو رکی، پھر کیا ہوا؟ آیت اگر اس کو نہیں آتی تو یہاں تو بہت سے لوگ ہوں گے جن کو آتی ہوگی، اس نے ان سے پوچھ لیا۔ تو آیت برہان کو دیکھ دل میں سوچی تھی، ہاں۔ آیت جلدی سے نام لکھنے لگی جبکہ برہان ٹھٹکا کیونکہ آیت نے عربی میں لکھا
مغرور شاہ آیت لکھتے ہی دل میں بولی، تم کو عربی زبان آتی ہے؟ برہان حیران ہوا تو پوچھا، جی اگر تم ترکی زبان جانتے ہو تو میں بھی عربی زبان کو جانتی ہوں۔ آیت کہتے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ میر سائیں اس سے پہلے برہان آیت سے کچھ کہتا ہے، شامی آیت کہو شامی کیا ہو، اتنے گھبرائے کیوں ہو؟ برہان اس کو ڈرتا دیکھ فکر سے اس کی طرف گیا۔ آیت جبکہ آیت شامی کو دور دیکھ سوچنے لگی، وہ جیسے آیت کو یاد آیا تو تیزی سے اس کی طرف گئی۔ میر سائیں اب آپ لوگوں کو جانا چاہیے، سامنے والے باغ میں سرشار شرازی آ گیا ہے۔ شامی نے ڈرتے بولا، شامی تم بھی بڑے ہو گئے ہو؟ آیت آتی ہوشی سے بولی، جبکہ شامی حیران نظروں سے برہان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ایک بار بھی اس نے آیت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شامی تمہاری آیت بی بی ہے یہ؟ برہان نے آرام سے جواب دیا، اسلام آیت بی بی۔ شامی نے اب کی بار نظر اٹھاتے کہا، جلدی سے جھکا دی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو شامی تم اور تمہاری گلابو کیسی؟ آیت نے یاد کرتے اس کی منگیتر کے بارے میں پوچھا۔ بی بی ٹھیک ہے وہ؟ شامی نے شمال گویا جس سے برہان آیت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، پتہ ہے آج شادی ہو گئی اس کی اور بہت جلدی باپ بننے والا ہے یہ۔ برہان نے اس کو دیکھ آرام سے بتایا آیت کو۔ کیا ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آیت نے دل سے دعا بھی دی۔ میر سائیں اب آپ کو شامی کہتا رکا، ہاں ٹھیک ہے، تم گارڈ کو بولو تیار ہے؟ چلیے برہان کہتا آیت کو دیکھنے لگا جو کچھ سوچتی تھی۔ ہاں چلو، آیت کہتے ساتھ چلی۔ ویسے اس باغ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آیت نے چلتے پوچھا۔ اس پورے باغ کی حفاظت تو سلطان انکل کے بندے کرتے، لیکن یہ درمیان کے سارے حصے کی صفائی پھولوں کی دیکھ بھال شامی کرتا ہے۔ پہلے اس کے بابا کریم تھے جو کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد اب شامی یہاں ہوتا ہے۔ برہان کہتا گاڑی کی طرف گیا۔ سرکار وہ کے سامنے برہان شاہ کس کے ساتھ آیا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کی طرف آئے، سرکار کے خاص ملازم نے ان کو دیکھ بولا، وائس شاہ کا بھی کوئی محبوب ہے کیا؟ جیسے سرکار نے آیت کو دیکھا تو مسکراتی نظروں سے بولا، جبکہ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھے وہاں سے گئے۔ جیسے ہی وہ بڑی حویلی واپس آئے، سامنے حور نظر آئی۔ آئے تم کہاں گئی تھی؟ وہ بھی جانی کے ساتھ۔ جیسے ہی برہان قریب آیا تو مسکرانے لگا۔ بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ بتاؤ تم نے شاہ کو دیکھا ہے؟ کہاں پر ہے وہ؟ آیت نے آرام سے پوچھا۔ یہ دیکھے بنا کہ برہان کی مسکراہٹ غائب ہو، چہرے پر غصہ ہے جس کو حور نے غور سے دیکھا۔ مجھے کیا پتا ہوگا یہی کہیں؟ حور نے شاہ نے اچکا تھا بھی۔ آیت جلدی سے ایان کی طرف گئی۔ سرحان جیسے ہی باہر آیا، لان میں آیت اس کی طرف آ رہی تھی جس کو دیکھ سرحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ شہزادی کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ جیسے آیت سرحان کے قریب آئی، سرحان نے ہوشی سے دریافت کیا، ہاں بات ہی ایسی تھی۔ آیت نے بھی مسکراتے سوال کیا، اچھا مجھے بھی بتاؤ۔ سرحان نے ہلکے پھلکے سے کہا، جبکہ آیت بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور سمجھ بھی گئی تھی۔ پہلے یہ بتاؤ تم پری کو یاد کر رہے تھے نا؟ آیت نے آج 8 سال بعد اسے سے دریافت کیا تھا۔ ہاں تم سمجھ کے کیسے؟ سرحان مسکراتے بولا، شاہ بہت اچھے سے جانتی ہوں تم کو۔ خیر یہ دیکھو، میں بھی جنت مرجان باغ سے آئی ہوں۔ آیت جلدی سے پک کھولنے لگی، کیا تم وہاں گئی؟ کس کے ساتھ؟ سرحان غصے کو ضبط کرتے دوڑا، اف ایک تو پتہ نہیں اچانک کیا ہوتا ہے تم سب کو۔ آیت سرحان کو دیکھ آئسکی سے گویا ہوئی، دیکھو شاہ اگر تم ایسے سوال کرو گے تو نہیں بتاؤں گی۔ آیت نے شانے اچکائے۔ سرحان اس کو بگڑتی دیکھ جلدی سے غصے کو دور کرتا مسکرایا، جس سے آیت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ دیکھو آیت نے اپنا فون آگے کیا تو سرحان نے اپنا پریشے کا نام دیکھا تو مسکراہٹ گہری، جبکہ دور کھڑے برہان کو ان کو ہنستے دیکھ دل میں آگ لگی۔ وہ سب وہاں کافی دیر ہے، جبکہ علی نے پورے گروپ کی پک ویڈیو بنائی تھی۔ سب نے کرکٹ کھیلنے کا سوچا اور پھر خوب کھیلا، جس کے برہان نے کھیلنے سے انکار کیا کیونکہ وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پر آیت کا سرحان کے ساتھ ہونا نہیں، جبکہ آیت کرکٹ کی ٹیم میں بھی سرحان کی ٹیم میں گئی تو برہان نے کھیلنے سے انکار کیا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ لوگ کتنی دیر تک کھیلتے تھے، جب شام ہوئی تو واپسی کی طرف جانا تھا، پر برہان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جبکہ سرحان فکر سے کتنے ہی فون کر چکا تھا، اس کو نہ وہ فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی امال، جبکہ سرحان سوچ پریشان ہو رہا تھا کیونکہ آج پہلی بار ایسا کیا تھا برہان نے کہ اس کا فون نہیں اٹھایا تھا اس نے۔ ابھی گاڑیاں حویلی کے اندر آئیں تو سرحان سب ان کی طرف کے